ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ کا خوف اٹھ گیا، اس تقوی میں آپ نے زندگی گزاری، غریب نواز کے پیروں کے پیر بن گئے، غوث الاعظم دستگیر کے پیروں کے پیر بن گئے۔ التائبون، سچی توبہ اس منزل پر پہنچا۔ اس کے بعد دوسری منزل العابدون، جب توبہ سے گناہوں کی کھیتی جلا دی تب اس میں دوسرا بیج تو بونا پڑے گا نا، اس لیے قرآن کیسی ترتیب بیان کرتا ہے۔ یہ دل کے اندر گناہ کے کانٹے لگے ہوئے ہیں، اسے توبہ سے جلا دو، کیونکہ آپ لوگ تو کسان، آپ میں کے بہت سارے لوگ باغات کرتے ہوں گے، کھیتی سے آپ لوگ واقف ہے۔ یہ دل بھی ایک طرح کی کھیتی ہے، اس میں جب کانٹے لگ گئے تو لگا دو توبہ کی آگ، اور اس کو پھر جب وہ کھیتی جل جائے گی تب نئے بیج بونا ہے۔ تو کون سا بیج بویا جائے؟ العابدون، توبہ کر کے گناہوں سے پاک ہو گئے تو عبادت کر۔ اب یہ عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، توجہ اگر آپ کی ہے تو عرض کروں گا، حالانکہ اسی ایک بات پر گفتگو تمام ہو جاتی، لیکن اشارے دے کر کے بڑھنا ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت صرف رکوع نہیں، سجدہ نہیں، صرف تلاوت نہیں، صرف صدقہ نہیں، صرف زکوٰۃ نہیں۔ عبادت کا جامع مفہوم اگر پیش کروں تو ایک ہے، کسی کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا، یہ عبادت ہے، کسی کام کو۔ ہاں، اگر آپ بیت الخلاء میں اس نیت سے جائیں کہ میں حضور کی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو جتنی دیر بیت الخلاء میں بیٹھیں گے اتنی دیر آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ مسجد میں دکھاوے کے لیے جا رہے ہیں تو جتنی دیر مسجد میں آپ بیٹھے رہیں گے اتنی دیر آپ گنہگار ہوں گے۔ عبادت ہے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کا، چاہے جو جائز کام کرے عبادت ہے۔ ایک بات یہاں یاد آتی ہے، دو بزرگوں میں، ولیوں میں آپس میں دوستی تھی۔ ایک بزرگ مالدار تھے، دوسرے توکل پر زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے گھر کا کھانا اس بزرگ کی کٹیا میں پہنچتا تھا۔ ایک دن بزرگ نے روزانہ کے معمول کی طرح اپنے خادم کو کھانا دیا، کہا بیٹے لے جاؤ، وہ جو اللہ والے میرے دوست ہیں وہاں کھانا پہنچا دو۔ یہ کھانا لے کر کے چلے، واپس لوٹے، حضرت جس پل سے گزر کر کے جاتا تھا باڑھ آئی ہے، پل ٹوٹ گیا، کوئی کشتی نہیں، کیسے جاؤں؟ کہا بیٹے جانا، دریا سے کہنا کہ جس نے ساری زندگی کبھی اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگایا اس بندے نے مجھے بھیجا ہے، مجھے دریا راستہ دے۔ یہ مرید خادم سچے لوگ تھے، آج کل کے جیسے لوگ نہیں، اس لیے کہ آج کل کے لوگوں کا حال تو یہ ہے، اس نے یہ کہہ دیا تو بھی ہاں، اس نے یہ کہہ دیا تو بھی ہاں۔ کسی بزرگ سے ہم نے سنا تھا، فرماتے ہیں آج کل کے لوگوں کا حال یہ ہے، گائے بچہ دیتی ہے ہاں، بیل بھی دیتا ہے ہاں، گائے دودھ دیتی ہے ہاں، بیل بھی دیتا ہے ہاں، یہ حال ہے لوگوں کا۔ ہاں میں ہاں ملاؤ، اللہ کی رضا نہیں، حق گوئی نہیں، بس جیسا ماحول ویسے گاؤ، یہ حال ہو گیا ہے۔ اس لیے ایمان بھی کیا ایمان رہا، جس کی محفل میں گئے کسی نے تقریر کی حضور کو علم غیب ہے، ہاں ہے، نعرے اس پہ بھی لگ گئے، کسی نے کہا کہ نہیں ہے تو اس پہ بھی نعرے لگ گئے کہ نہیں ہے۔ یہ لوگوں کا حال ہے، جیسا دیس ویسا بھیس۔ ارے نادان، ایمان اس کا نام نہیں، ایمان تو نام اس کا ہے کہ انگارے پر لٹایا جائے جو عقیدہ ہے، ببانگ دوحل اس کا اعلان کیا جائے۔ کیا تم نے بلال سے نہیں سیکھا؟ کیا تم نے جناب خبیب سے نہیں سیکھا؟ یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کو انگاروں پر لٹایا جاتا اور اسلام کے خلاف ان کی زبان سے بولیاں بلوانے کی کوشش کی جاتی، ان کی چربی سے انگارے کجلا جاتے، لیکن یہ حق کے سوا کچھ نہیں کہتے۔ جب تک مسلمان اس طرح کا مومن تھا کہ وہ ہمیشہ اللہ کی رضا کی بولی بولتا تھا، رسول پاک کی رضا کی بولی بولتا تھا، اس کی نگاہیں اٹھتی تھی تو اللہ اکبر لوگوں کی تقدیریں بدل جاتی تھی۔ اور آج کے مسلمان کا حال یہ ہے، 4 بار بھی استسقا پڑے تو بارش کا نزول نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایمان میں وہ پختگی نہ رہی، ایمان کے اندر وہ پختگی نہ رہی۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا ہے کہ وہ
نہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، اور نہ وہ شوق میں رہی سوزیاں، نہ تو غزنوی میں تڑپ رہی، نہ تو خم ہے زلف ایاز میں۔ کچھ نہیں ہے الا ماشاءاللہ۔ اب وہ جو تھے وہ قبروں میں سو رہے ہیں، جن کے عشق میں گرمیاں تھی، جس کے شوق میں شوخیاں تھی، سوز تھا، جہاں تڑپ تھی، جہاں دل کی گہرائیاں تھی، وہ بندے اب قبروں میں آرام کر رہے ہیں۔ اب اگر ان میں ڈھونڈنا بھی ہے تو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں۔ مسلمانوں یقین پیدا کرو، اور جب تک یقین پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک ایمان کی لذت اور حلاوت نہیں پا سکتے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ خادم اور مرید سچا تھا۔ پیر نے کہا جا کر دریا سے کہنا جس نے ساری زندگی اپنی بیوی کو ہاتھ نہ لگایا، اس نے کہا یا میرے راستہ دے دے۔ سوچا تو تھوڑی دیر کے لیے، میرے پیر نے اتنا بڑا جھوٹ زندگی کا بولا، 4 5 بچے گھر میں پل رہے ہیں اور کہتا کہ بیوی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ لیکن دریا کے پاس کھڑے ہو کے کہا او دریا راستہ دے۔ اس نے بھیجا ہے جس نے پوری زندگی اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ دریا 2 حصوں میں تقسیم ہوا، وہ گزر گئے۔ جا کے ان کے دوستوں کو کھانا دیا، پورا کھانا وہ کھا گئے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ کہا ادھر سے تو یہ بول کے آیا تھا، ادھر سے کیا بول کے جاؤں؟ تو کہا کہ بیٹے جا کے کہنا جس نے ساری زندگی کبھی ایک لقمہ نہیں کھایا اس نے مجھے بھیجا ہے، مجھے راستہ دے۔ کہا یہ تو اس سے بڑا جھوٹ، اس لیے کہ اگر پیر نے ہاتھ نہیں لگایا بیوی کو تو دوسرے شکوک اور شبہات اور سوالات کے جوابات پیدا ہو سکتے ہیں، ان کے نہ صحیح تو کسی اور کے۔ اس طریقے سے کوئی معاذ اللہ کہہ سکتا ہے، لیکن یہاں تو بالکل سامنے ہے، وہاں تو غیبی پردے ہیں نسب پر، اور یہاں تو بالکل لقمے کے لقمے میرے سامنے کھایا، کھانا پورا ختم کیا، اور کہتے ایک لقمہ نہیں کھایا، اور کہا کہ حضرت یہ بول کر تو جاؤں گا لیکن مجھے اتنا بتا دیں کہ یہ تو بہرحال جھوٹ ہے۔ کہا جاؤ تو صحیح۔ وہاں جا کے کہا دریا نے رستہ دیا، گزر گئے۔ پیر کے پاس پہنچے، حضرت دونوں نے جھوٹ کہا، لیکن حیرت اس پر ہے کہ جھوٹوں کی بات دریا نے مانا کیسے؟ یہ معاملہ میرے سمجھ میں نہیں آیا۔ پیر نے بتایا بیٹے ہم نے اپنی بیوی کو ہاتھ اپنی نفسانی خواہش کے لیے نہیں لگایا، اس اللہ کا حکم ہے، اس کی رضا کے لیے قریب گئے، اللہ نے بچے بھی دیا، تو ہم اپنے نفس کے لیے نہیں گئے، تو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے گئے، تو وہ بھی عبادت ہو گیا۔ اور اس نے جو کہا کہ ایک لقمہ نہیں کھایا، تم کھاتے ہو پیٹ بھرنے کے لیے اور نفس کی تسکین کے لیے، اور وہ اللہ والا کھاتا ہے مولا کے حکم پر عمل کرنے کے لیے کہ کھاؤں گا جسم میں طاقت پیدا ہوگی تو اللہ کی عبادت کروں گا، تو تیرا کھانا کھانا ہے، اس کا کھانا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کام کیا جائے وہ عبادت ہے، اور جو اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے تو نماز بھی پھر تجارت ہے۔ عبادت اللہ کی رضا کے لیے ہے اور تجارت اپنے مقصد کے لیے ہے۔ امام عشق و محبت نے الملفوظ میں ایک واقعہ بیان کیا ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے بس وہی عبادت، اور جو اس سے ہٹ کے وہ نماز بھی تجارت ہے اور دکان بھی عبادت ہے۔ اگر دکان حلال کے لیے اللہ کے حکم پہ عمل کے لیے بیٹھے ہو تو دکان کی تجارت بھی عبادت، اور اگر نماز اس مقصد کے لیے جا رہے ہو کہ میں مالدار بن جاؤں، وہ عبادت نہیں، وہ تجارت۔ امام ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ایک بہروپیہ تھا جو بہروپیوں کی نسل چلی آ رہی تھی، اور وہ بہروپیہ حضرت اورنگزیب کے دربار میں کہنے لگا حضرت میں بہروپیوں، میرے باپ دادا تمہارے باپ داداؤں کے دربار میں رہتے تھے، ایسے روپ بدلتا ہوں کہ کوئی پہچان نہیں پاتا، فرمایا چل جائے یہاں سے، ہمارے دربار میں ایسوں کی ضرورت نہیں، اور تو جو روپ بدل کے آئے گا میں پہچان لوں گا۔ لیکن اس نے کہا اگر نہ پہچانے تو، اگر نہیں پہچانے تو تو جو مانگے گا تجھے دیں گے، منہ مانگی قیمت دیں گے۔ وہ روپ بدل کے آتا رہا، اورنگزیب پہچانتے رہے۔ ایک دن اس نے آنا ہی چھوڑ دیا، اور وہ اس نے کیا کیا، روپ جو بدلا تو ایسا بدلا کہ وہاں کسی کا شک نہیں جا سکتا، سر پہ پگڑی، خوبصورت جبہ کبا، اور جنگل میں نماز پر نماز، نماز پر نماز، نماز پر نماز۔
مذہب کے لباس سے بڑھ کر دھوکہ دینے کے لیے بڑا کوئی لباس ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے تو یہ قوم فرقوں میں بٹی ہوئی ہے. اس لیے کہ جو علم غیب پر تقریریں کرتے ہیں وہ بھی جبے اور عمامے میں, داڑھیوں پہ, جو منکرین ہیں وہ بھی اسی لباس میں. بھولی بھالی قوم پہچان نہیں رہی ہے. یہ لباس بہت دھوکے کی چیز ہے, لیکن مسلمانوں پہچاننا ہوگا, پہچاننا ہوگا. اگر نہ پہچانو گے تو ایمان کا جنازہ نکل جائے گا. جس کو حضور کی تعریف اور ادب کی بات کرتے دیکھو سمجھ جاؤ یہ وفادار ہے, اور جس کو حضور کے خلاف بولتے دیکھو سمجھ جاؤ کہ غدار ہے. آج لوگ سلام بھی پڑھ رہے ہیں بیٹھ کر, آج لوگ 11ویں کا کھانا کھانے بھی جا رہے ہیں. ہماری سنی قوم اتنی بولی کہ دیکھو اب وہ مزار پہ جانے لگے ہیں, اس لیے وہ سدھر رہے ہیں. وہ بیٹھ کے سلام پڑھنے سدھر رہے ہیں, وہ کسی کے خلاف نہیں بولتے سدھر رہے ہیں. یہ 11ویں اور مزار پہ جانا یہ سنیت کی علامت ہے, سنیت نہیں ہے مکمل. میری ناک میرے چہرے کا حصہ ہے, یہ میرا چہرہ نہیں ہے, یہ میرے چہرے کا ایک جزو ہے. ناک کے بغیر چہرہ ہو سکتا ہے, چہرے کے بغیر ناک نہیں ہو سکتی. تو 11ویں یہ اہل سنت کی ایک رسم ہے, یہ اہل سنیت, یہ سنیت نہیں ہے مکمل. اگر کوئی 11ویں کرے اور حضور کی بے ادبی کرے وہ سنی نہیں ہو سکتا. سنی صرف وہی ہے جو حضور علیہ السلام کا با ادب ہے, حضور کی توہین سے دور ہے, اور رسول اللہ کے دور سے لے کر آج تک جو اہل حق کا عقیدہ ہے سواد اعظم کا, جو اس پہ قائم ہے وہ سنی ہے. چاہے وہ ساری زندگی 11ویں نہ کرے, چاہے وہ ساری زندگی عرس میں نہ جائے, اگر وہ رسول اللہ کا وفادار ہے وہ سنی ہے, اور وہی ہمارا ہے. مسلمانوں یاد رکھو, آج لوگ چہرے بدل بدل کر آ رہے ہیں. کسی کے چہرے پر معاذ اللہ داڑھی, کسی کے چہرے پر امامہ, کسی کے چہرے پہ بھولا پن. یہ سب نہ دیکھنا, یہ دیکھو کہ کس کی بولی صدیق اکبر کی بولی کی طرح ہے, کس کی بولی فاروق اعظم کی بولی کی طرح ہے, کس کی بولی عثمان و علی کی بولی کی طرح ہے, کس کی بولی غوث و خواجہ کی بولی کی طرح ہے, کس کی بولی بابا ملک ریحان کی بولی کی طرح ہے, کس کی بولی مخدوم ماہی کی بولی کی طرح ہے, کس کی بولی امام احمد رضا کی بولی کی طرح ہے. وہی سچا ہے, اور جو وہ بولی نہیں بولتا چاہے کسی لباس میں آئے وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. سواد اعظم کی بولی ہو. صحابہ کی بولی تو یہ تھی, وہ حضور کو یا رسول اللہ کہتے تھے. صحابہ کی بولی تو یہ تھی کہ وہ نماز میں حضور کا چہرہ تکتے تھے. ہاں, اور آج تو کہا جاتا ہے کہ نماز میں حضور کا خیال آئے تو گدے اور بیل کا خیال بہتر ہے اور نبی کا خیال بدتر ہے. یہ بولیاں بولی جاتی ہے, کتابوں میں لکھا جاتا ہے. ایمان کی حفاظت کرو. اور اس سرزمین پہ بسنے والوں, جب علماء حق تمہیں کہتے ہیں دماغ میں نہیں آتی ہے یہ تفرقہ بازی کی بات نہ کیا کرو. یہ فرقہ واریت نہیں ہے, یہ قرآن کی تعلیم, قرآن کی تعلیم ہے. اور اپنے نبی کی شان کیا ہے؟ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ بدر کے میدان میں حضور سید عالم جنگ ختم ہونے کے بعد صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے. توجہ فرمائے, میں اپنے عنوان کی طرف آؤں گا, لیکن بتاؤں آج کل حضور کو عام انسان کی صف میں کھڑا کیا جا رہا ہے. وہ تو ہماری طرح, نبی کو ہماری طرح کہنا یہ کفر ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ بتاؤں. اگر آپ کسی عالم کو کہے کہ یہ میری طرح, تو اس کے دو معنی نکلتے ہیں. کیا؟ ایک تو یہ کہ میں بھی عالم. کوئی کسان کہے کہ میں عالم کی طرح, تو اس کا ایک معنی یہ نکلتا ہے کہ میں بھی عالم. اور اگر معاذ اللہ یہ مطلب نہیں تو دوسرا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہ عالم نہیں بلکہ میری طرح یہ بھی کسان. تو اگر تم نبی کو اپنی طرح کہتے ہو تو در پردہ تم اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہو. اور اگر اس یہ معنی نہیں نکلتا اور نبی کو اپنی طرح کہتے ہو تو جیسے میں غیر نبی ویسے یہ بھی غیر نبی معاذ اللہ, تو حضور کی نبوت کا انکار ہوا. تو پھر غلام احمد قادیانی کا قصور کیا تھا؟ اگر آپ نے در پردہ اپنی نبوت کا اعلان کیا
तो आप कादियानी से पीछे तो न रहे, और अगर आपने हुजूर को अपनी तरह कह के गैर नबी कहा तो अबू जहल से पीछे न रहे। और अगर आप ये कहते हैं कि जाहिर में हमारी तरह, हम कहते हैं किस जाहिर में? अरे तुझे देखकर कोई नमाजी नहीं होता, उनके जाहिर को देखकर लोग सहाबी हो जाया करते हैं। उनका जाहिर ही तो सहाबी बनाता है, उनका जाहिर सहाबी बनाता है। अरे जो उनको देख ले खुदा उनको किस प्यार से देखता है, जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद। और अगर आप ये कहते हैं कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, इस आयत का मतलब क्या है? तो ये आयत आयात मुतशाबिहात में से है, और आयात मुतशाबिहात से मसाइल अखज़ नहीं किए जा सकते, उसकी मुराद अल्लाह पर छोड़ी जाती है। इसलिए आयात मुतशाबिहात को दलील नहीं बनाया जा सकता। अगर आयात मुतशाबिहात को दलील बनाते हो तो फिर कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, वजहुल्लाह का तर्जुमा क्या करोगे? अर्रहमान वाला अर्श इस्तवा, तो उस्तवा का तर्जुमा क्या करोगे? ये क्या कहां से लाए हो? इसलिए आयात मुतशाबिहात में उससे माना कस करने वाले और मसाइल निकालने वाले गुमराह हैं। वो अल्लाह की मुराद है, अल्लाह पे छोड़ दो। अरे मेरी मुराद जब तुम मेरे दिल की नहीं जान सकते तो खुदा की मुराद तुम कैसे जान सकते हो? उसी पे छोड़ दो जो उसका फरमान है। वजहुल्लाह मालूम है, उसकी हकीकत हमें नहीं मालूम। उस्तवा करना मालूम है, उसकी कैफियत हमें नहीं मालूम। यदुल्लाह मालूम है, उसकी हकीकत हमें नहीं मालूम। इसी तरह कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम पर ईमान है, लेकिन मिस्लुकुम का क्या मतलब है ये अल्लाह जानता है, उसका रसूल जानता है। तो हुजूर को अपनी तरह लोग कहने लगे, इतना खतरनाक है ये जुमला। और हुजूर की शान क्या? हुजूर नमाज पढ़ा रहे बद्र की मैदान में, जंग खत्म होने के बाद, और नमाज पढ़ाते पढ़ाते हुजूर मुस्कुरा रहे हैं। हुजूर नमाज पढ़ाते, ये अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती लिख रहे, मुस्कुरा रहे। नमाज हो गई, देखो अपने नबी की शान क्या है, क्या शान वाला रसूल है। हुजूर नमाज में मुस्कुराए, वो रसूल जिसकी नमाज में हालत ये है कि सीने से ऐसी आवाज निकलती है जैसे पकी हुई हांडी से आवाज निकलती है। आज वो रसूल मुस्कुरा रहा है नमाज में, जंग के बाद मुस्कुरा रहा है। नमाज के बाद सहाबा ने पूछा, आका नमाज में क्यों मुस्कुरा रहे थे? अब बताएं, इमाम मुस्कुरा रहा है या हंस रहा है या रो रहा है या इधर देख रहा है या उधर देख रहा है? पीछे के मुसल्ली को मालूम होगा? बोलो नहीं। फिर सहाबा ने कैसे देखा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह